ایمان، شجاعت اور وفا کی بلندیوں پر جب نگاہ کرتے ہیں تو وہاں ایک شخص نظر آتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جو فضل و کمال میں، قوت اور جلالت میں اپنی مثال آپ ہے، جو اخلاص، استحکام، ثابت قدمی اور استقلال میں نمونہ ہے، اور ہر اچھی صفت جو انسان کی بزرگی کو عروج عطا کرتی ہے اس شخص میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ ایک لشکر کا علمبردار نہیں بلکہ مکتب شہادت کا سپہ سالار ہے، جس نے تمام دنیا کی نسل جوان کو درس اطاعت، وفاداری، جانساری اور فداکاری دیا ہے، اور وہ حیدر کرار کا لخت جگر عباس ہے۔ اگرچہ اس کی فداکاری، جانساری اور وفاداری کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن تاریخ عباس بن علی علیہ السلام کے خلات کمالات کو میلا نہیں کر پائی۔ آج عباس کا نام عباس نہیں، وفا ہے، ایثار ہے، اطاعت ہے، تسلیم ہے۔ عاشور وہ باعظمت دن ہے جس میں انسانیت کے گرویدہ انسانوں نے اپنے قوی اور مستحکم ارادوں کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ تاریخ کربلا والوں کی فداکاری پر ناز کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ زمانے والے ان کے کردار سے انقلابات برپا کرتے ہیں۔ کربلا کی دانشگاہ ہے جس کے فارغ التحصیلان ایمان، اخلاص، مجاہدت، فداکاری اور وفاداری جیسے مضامین میں عملی طور پر ڈاکٹریٹ کر کے گئے ہیں، اور عباس اس دانشگاہ کے جانے پہچانے استاد ہیں۔ آج بھی یہ یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے اور طلباء قبول کر رہی ہے، جس کا ایک سبجیکٹ وفا اور علمبرداری ہے، جس کے استاد حضرت عباس ہے، کہ جو اپنے بریدہ ہاتھوں سے انسان کو وفا سے عشق و محبت کا درس دیتے ہیں۔ ہم ایمان اور یقین کے چشمہ زلال تک پہنچنے کے لیے رہنمائی کے محتاج ہیں۔ ہماری روح تشنا ہدایت ہے، ہمارے دل مشتاق کمال ہے۔ اولیاء الہی منتظر ہیں کہ ہم ان کی طرف رجوع کریں اور اس چشمہ ہدایت کے آب زلال سے اپنی روح کو سیراب کریں۔ حضرت عباس بھی ان اولیاء الہی میں سے ایک ہیں جو ہر سالک اللہ کے لیے مشعل فروزہ ہے، اور ہر تشنا ہدایت کے لیے ہادی برحق ہے۔ وہ نہ صرف شجاعت اور جنگ کے میدان میں نمونہ اور سرمشق ہے، بلکہ ایمان اور اطاعت حق کی منزل میں، عبادت اور شب زندہ داری کے میدان میں، اور علم اور معرفت کے مقام پر بھی انسان کامل ہے۔ امیر المومنین کبھی کبھی جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کی آستین کو پیچھے الٹ کر بوسہ دیتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک دن ان کی ماں ام البنین اس ماجرا کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہاتھ اپنے بھائی حسین کی مدد اور نصرت میں کاٹے جائیں گے، میں اس دن کے لیے رو رہا ہوں۔ جناب عباس کی ولادت سے خانہ علی خوشی اور غمی سے مملو ہو گیا۔ خوشی اس اعتبار سے کہ عباس جیسا بیٹا گھر میں آیا ہے، اور غم و اندوہ اس فرزند کے آئندہ کے لیے کہ کربلا میں اس پر کیا گزرے گی۔ جناب عباس نے علی کے گھر میں حسنین کے ساتھ تربیت حاصل کی اور عطرت رسول سے درس انسانیت، شہامت، صداقت اور اخلاق کو حاصل کیا۔ امام علی کی اس خصوصی تربیت نے اس نوجوان کی روحی اور روانی شخصیت پر گہرا اثر چھوڑا۔ جناب عباس کا وہ عظیم فہم و ادراک اسی تربیت کا نتیجہ تھا۔ ایک دن امیر المومنین عباس کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت زینب بھی موجود تھیں۔ امام نے اس بچے سے کہا، کہو ایک۔ عباس نے کہا، ایک۔ فرمایا، کہو دو۔ عباس نے دو کہنے سے منع کر دیا اور کہا، مجھے شرم آتی ہے، جس زبان سے خدا کو ایک کہا اسی زبان سے دو کہوں۔ امام عباس کی اس زیرکی اور ذہانت سے خوش ہوئے اور پیشانی کو چوم لیا۔ آپ کی ذاتی استعداد اور خاندانی تربیت اس بات کا باعث بنی کہ جسمی رشت و نمو کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور معنوی رشت و نمو بھی کمال کی طرف بڑھی۔ جناب عباس نہ صرف قد و قامت میں ممتاز اور منفرد تھے، بلکہ خردمندی، دانائی اور انسانی کمالات میں بھی منفرد تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس دن کے لیے پیدا ہوئے ہیں تاکہ اس دن حجت خدا کی نصرت میں جانتاری کرے۔ وہ عاشورہ ہی کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ شاید امام علی علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، جب آپ کی تمام اولاد آپ کی اطراف میں نگراں و پریشاں اور گریہ کناں حالت میں جمع تھی، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا ہوگا اور یہ وصیت کی ہوگی، عباس تم اور تمہارا حسین کربلا میں ہوں گے، کبھی اس سے جدا نہیں ہونا اور اسے اکیلا نہ چھوڑنا۔ جوانی کی بہار جب سے عباس نے دنیا میں آنکھیں کھولی،
अमीरुल मोमिनीन और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने अतराफ देखा और उनकी मेहर मोहब्बत के साये में परवान चढ़े और इमामत के चश्मे इल्म व मारिफत से सैराब होते रहे। 14 साल जिंदगी के जनाब अमीर के साथ गुजारे। जब अली बरियारी मानते जंगों में मसरूफ थे तो कहते हैं कि अब्बास भी उनके साथ जंगों में शरीक थे, हालांकि 12 साल के नौजवान थे। नौजवानी के ज़माने से ही हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम ने उन्हें शुजात और बहादुरी के गर सिखा रखे थे। जंगों में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की इजाज़त नहीं देते थे, उन्हें करबला के लिए ज़ख़ीरा कर रखा था। तारीख़ ने इस नौजवान के बाज़ करिश्मे जंगे सफ़ीन में सब्त किए हैं कि जब आप 12 साल के थे, मगर आपके भतीजे जनाब कासिम 13 साल के नहीं थे कि जिन्होंने अपने चचा की रिकाब में शुजात के वो जौहर दिखलाए कि दुश्मन ढंग रह गए। मगर आपके वालिद अली नौजवान नहीं थे जब जंगे बदरो उहद और खैबर खंदक में मरहब और उमर बिन अब्दुवद जैसे नामी गरामी पहलवानों के साथ मुकाबला करके इन्हें वासिल जहन्नम करके परचम इस्लाम को सरबलंदी अता करते रहे हैं। क्या जनाब अब्बास के नानिहाल वाले कबीला बनी कलाब में से नहीं थे जो शुजात, बहादुरी और शमशीर जनी में मारूफ थे? अब्बास शुजात के 2 समंदरों के आपस में टकरावों का नाम है। अब्बास वो ज़ात है जिसे बाप की तरफ से बनी हाशिम की शुजात मिली और माँ की तरफ से बनी कलाब की शुजात मिली। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।